اچھا مجھے بات بتائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں، حضرت امام حسین آتے ہیں، حضرت امام حسین آتے ہیں، حضور خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنا ممبر پہ سے اٹھ جاتے ہیں، ممبر سے نیچے آ کر حضرت امام حسین کو گود میں لے لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، ممبر پہ بٹھا لیتے ہیں، اور ممبر پہ بیٹھنا، خطبے کو چھوڑنا، نیچے آنا، 2 قدم آگے بڑھنا، امام حسین کو گود میں لینا، واپس لے آ کے ممبر پہ بٹھانا، یہ ایسا تھا کہ اس سے پہلے کبھی یہ نہیں دیکھا گیا۔ اس مقام پر حضور نے فرمایا اللہم ابنا یا بنتی، ابنایا و ابنا بنتی، یا اللہ یہ میری اولاد ہے، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد ہے۔ ابھی یہاں لوگوں کو حضور سمجھا رہے ہیں اللہم انی احبہما و احب من یحبہما، یا اللہ یہ ان سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر لے، اور جو ان دونوں سے پیار کر لے مولا تو ان سے بھی پیار کر لے۔ مجھے بتائیں ممبر کو چھوڑیں حضور کس کے لیے؟ حسین کے لیے۔ ممبر چھوڑ دیں، خطبہ چھوڑ دیں، 2 قدم آگے آ جائیں، گلے سے لگائیں، گلے سے لگائیں، پیار کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے لوگوں کے بچوں کو دیکھے کہ ان کے لیے سواریاں ہیں، وہ ان سواریوں پہ بیٹھتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، بچپنے کا زمانہ ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ ہمیں بھی سواری چاہیے، ابھی گھر میں کھلونے نہیں ہیں، سواریاں نہیں ہیں۔ اس زمانے میں جس طرح کی بھی سواریاں بنائی جاتی تھی بچوں کے لیے، حضرت امام حسین کے گھر میں، حضور کے گھر میں اس طرح کی کوئی سواری نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسین نے ضد کیا کہ نہیں مجھے بھی سواری چاہیے۔ گلی میں بچے گھومتے ہیں، ان سواریوں پہ کھیلتے ہیں، ان بچوں اپنی سواریوں کے ساتھ، مجھے بھی کھلونا چاہیے، مجھے بھی سواری چاہیے جس پہ میں بیٹھ کے اس کو پکڑ کے اونٹ بنا کے، گھوڑا بنا کے ان پر سواری کروں اور گلیوں میں بھی گھوموں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طرح کی سواری میرے پاس تو نہیں ہے جس طرح کہ مکہ کے سرداروں کے بیٹے جن جن چیزوں پہ سواریاں کرتے ہیں اور وہ کھلونے بنا کے اپنے آپ کو گلیوں میں لے کے آتے ہیں، لیکن بیٹا ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جھک جاتے ہیں اور اپنے دونوں یہ ید اللہ والے ہاتھ ہیں، ید اللہ والے ہاتھ، ان ہاتھوں کو اللہ نے ید اللہ کہا ہے کہ یہ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے، یہ تشبیہ ہے، اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتے، یہ مشابہت ہے، اللہ پاکوں سے ہاتھوں سے پاک ہے، یہ مشابہت ہے، یہ کلام تشبیہ ہے۔ فرمایا کہ ید اللہ، یہ اللہ کے ہاتھ ہیں، یہ وہ ہاتھ جو اشارہ کرے چاند کو 2 ٹکڑا ہو، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، یہ زمین پہ آتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو زمین پہ لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے حسین اس پیٹھ پہ سوار ہو جا تو گلی میں چلتے ہیں، اس پیٹھ پہ سوار ہو جا تو گلی میں چلتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جھک جاتے ہیں اور حضرت امام حسین سوار ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے گلی میں آ جاتے ہیں، سامنے سے حضرت عمر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا سواری ہے؟ سواری بڑی عالی شان ہے، ایسی سواری تو کسی کو بھی نہیں ملی۔ حضور نے فرمایا کہ فقط سواری کم نہیں ہے، فقط سواری شاندار نہیں ہے، بلکہ سوار بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ بولے سبحان اللہ، سوار بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو عزیزو، اتنے لاڈ سے پالنے کے بعد، اتنے لاڈ سے رکھنے کے بعد مجھے بتائیں امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ میرا سوال ہے، امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ عید کے دن کپڑے نہیں آئے، درزی کے ہاں سے کپڑے سل کے نہیں آتے، جبرائیل جنت کے جوڑے لے کے آتے ہیں۔ مجھے بتائیں کھلونا ہو، کوئی چیز ہو، تختی ہو، اس میں رائٹنگ لکھی جائے، اس کو فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی خود انوالو ہو جائے، ایسے شہزادوں کو دل کو نہ توڑا جائے، اس لاڈ اور پیار سے رکھنے کے بعد مدینہ کیوں چھوڑا؟ امام مالک نے ساری زندگی مدینہ نہیں چھوڑا، امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ اور ان دنوں میں جب حج کے لیے لوگ آ رہے تھے مکہ، حضرت امام حسین نے کیوں چھوڑا؟ یہ ہمیں بات سمجھ میں آئے تو ہماری زندگی بن جائے گی۔
हुजूर ने फरमाया कि कुल्लु हसबी व नसबिन यनक़दि यौमल क़ियामा इल्ला हसबी व नसबी, सब रिश्ते, सब नाते, सब ताल्लुक क़यामत के दिन ख़त्म हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, इल्ला हसबी व नसबी, सिवाय मेरे रिश्ते के, सिवाय मेरे ताल्लुक के, सिवाय मेरे हसब और नसब के। हज़रत इमाम हुसैन इस आली हसब के और आली नसब के फ़र्द ख़ास होने के बाद, फ़र्द किस तरह? हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। इस आली नसब हुसैन ने मक्का क्यों छोड़ा, मदीना क्यों छोड़ा, करबला क्यों आए, अपने आप को, अपने आप का नजराना क्यों पेश किया, अपने आप की कुर्बानी क्यों पेश की, अपने बच्चों की कुर्बानियाँ क्यों पेश की, तपती हुई रेगिस्तानी करबला की सरजमीन पे आके खेमे क्यों लगाए और रात की तारीकी में सबको निकल जाने का हुक्म कहकर खुद क्यों रुक गए? ओ 40,000, 20,000, 30,000 बुछार यजीदियों के बीच में इमाम हुसैन आके क्यों रुके, खुतबा क्यों दिया? हजरत इमाम हुसैन ने जो खुतबा दिया उसका खुलासा क्या है? ये कौम आज तक न समझ सकी कि इमाम हुसैन ने मक्का क्यों छोड़ा, मदीना क्यों छोड़ा, हुजूर का कुर्ब क्यों छोड़ा, हुजूर का जवार क्यों छोड़ा, हुजूर की दहलील क्यों छोड़ी, फिर मक्का आए तो मक्का को इन दिनों में क्यों छोड़ा जब लोग हज करने के लिए आ रहे थे, हालत एहराम में आ रहे थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं में आ रहे थे। सवाल है इमाम हुसैन ने उन दिनों में मक्का क्यों छोड़ा, बाहर क्यों आए, कादसिया के रास्ते करबला क्यों आए, हज करने क्यों नहीं गए? मक्के में बैठ के तिलावत करते, मक्के में बैठ के अल्लाह अल्लाह करते, मक्के की मुक़द्दस जगह में बैठ के पीरी मुरीदी करते, लोगों के नजराने वसूल करते, कर सकते थे। आज साहबजादा किसी पीर का साहबजादा न नमाज पढ़े, न रोजे रखे, न दाढ़ी रखे, न दीन की खिदमत करे, जिंदगी भर अपने बाप के नाम पे कमाइयां लिए जाए, जिंदगी गुजारे जाए, गाड़ियां लिए जाए। मुझे बताएं 1500 साल बाद किसी पीर का बेटा अपने बाप के नाम से कमाइयां खा सकता है, ले सकता है, गाड़ियां ले सकता है, बंगले बना सकता है, अपने आप को फैसिलिटेट कर सकता है, अपनी जिंदगी को आसान कर सकता है। मुझे बताएं कायनात में हुसैन से बढ़कर कोई साहबजादा था? हुसैन से बढ़कर कोई साहबजादा था? हुसैन से बढ़कर कोई खानवादा था? हजरत इमाम हुसैन मदीने में बैठते तब भी चुप करके बैठते, मजे थे। हजरत इमाम हुसैन मक्का में चुप करके बैठते तब भी मजे थे। हजरत इमाम हुसैन कूफा में आके चुप करके बैठते तब भी मजे थे। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने न मदीने को तरजीह दी उस लम्हे, न मक्के में रहने को तरजीह दी है, न मदीने को अपने आप के लिए खास किया, न मक्के को अपने आप के लिए खास किया। मदीना रसूलुल्लाह का छोड़ा, खुदा का घर खाना काबा को छोड़ा, उस वक्त में छोड़ा जब लोग खाना काबा में हज करने आ रहे थे, इहराम में थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं थी। सवाल है हुसैन ने मक्का और मदीना क्यों छोड़ा है? आज ये समझाना है आप लोगों को। हमने समझा कि 10 मुहर्रम को 2 देगे पकाने के साथ हजरत इमाम हुसैन के साथ हमारी निस्बत कायम हो जाएगी। हमने समझा कि एक बिरयानी की देग बांटने के साथ हजरत इमाम हुसैन के साथ हमारी निस्बत कायम हो जाएगी, हम गुलाम हुसैन बन जाएंगे। हुसैन के हम सबसे बड़े मोहब्बत के दावेदार हैं। आज तक हुसैन के मोहब्बत के दावेदार को मक्का से निकलना, मदीने से निकलना हुसैन का समझ में नहीं आया। जिसके लिए जन्नत से जोड़े आ जाएं उसका मक्का और मदीना से निकलना समझ में नहीं आया। जो रोए पिंघोड़े के अंदर रोए, पिंघोड़े का झूलना बंद हो जाए, सैयदा फातिमा किसी और काम में लग जाए, पिंघोड़ा रुक जाए तो फरिश्ते आके पिंघोड़े को हिलाएं, उसका मक्का और मदीना से निकलना समझ में नहीं आया। मुझे बताएं जिसके लिए रसूलुल्लाह अपना खुतबा मिंबर छोड़ के, अल्लाह के कुरान के पढ़ने को छोड़ के, लोगों का खुतबा देने को छोड़ के नीचे आए, सीने से लगाएं। सवाल ये है मक्का क्यों छोड़ा, मदीना क्यों छोड़ा? रेगिस्तान की सरजमीन में, तिफ की सरजमीन में, मेंगनियों वाली सरजमीन में और तिफ की जगह पे हजरत इमाम हुसैन ने आके खेमा क्यों लगाया जहां पानी भी बंद था, रास्ते भी बंद थे, हर तरफ तीरों और तलवारों की चमक नजर आ रही थी। एक तरफ रेगिस्तान की चमकती हुई रेत थी और ऊपर नजर करते थे तो दुश्मनों की तलवारों की चमक थी। इस लम्हे साहबजादे को अपना साहबजादापन समझ में क्यों नहीं आया? मक्का क्यों छोड़ा, मदीना क्यों छोड़ा, करबला को आके क्यों आबाद किया? वो रिश्ता जो हुजूर फरमाते कयामत के दिन भी हमारा रिश्ता नहीं टूटेगा, हमारा रिश्ता नहीं टूटेगा, कयामत के दिन भी हमारा रिश्ता नहीं टूटेगा। कयामत की हौलनाकियां हमारे रिश्ते को खराब नहीं कर सकती। हमारे निस्बते रिश्ता को कोई
ہوا کا جھونکا خراب نہیں کر سکتا. قیامت میں سارے رشتے، سارے ناطے، سارے حسب و نسب ختم ہو جائیں گے الا حسبی و نسبی. میرا رشتہ میرے بچوں کے ساتھ، میرا رشتہ میری اولاد کے ساتھ، میرا رشتہ میرے حسین کے ساتھ، میرا رشتہ میرے حسن کے ساتھ ایسا ہے کہ قیامت میں بھی یہ رشتہ باقی رہے گا، ختم نہیں ہوگا. مجھے بتائیں ایسا تعلق، ایسا رشتے والا حسین مکہ کیوں چھوڑا، مدینہ کیوں چھوڑا؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. مجھے بتائیں پتہ چلا کہ امام حسین کو پتہ تھا کہ آج دین اسلام کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، دین اسلام کے حکموں کو پامال کیا جا رہا ہے. آج سر عام شراب پینے کی اجازت مل رہی ہے، آج سر عام زنا کے اڈے کو کھولنے کی اجازت مل رہی ہے، آج سر عام بے نمازی پن کی اجازت دی جا رہی ہے، آج سر عام رسول اللہ کے دین کو پامال کیا جا رہا ہے، آج سر عام حکومتی سطح پر، سلطنتی سطح پر، مملکتی سطح پر رسول اللہ کے دین کو روندا جا رہا ہے. حضرت امام حسین کو پتا تھا کہ میرے لیے رسول اللہ نے خطبہ، دین والا خطبہ چھوڑا، لیکن حسین کو یہ بھی پتا تھا کہ بدر کی سرزمین پر، احد کی سرزمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے پتھر کھا کے اپنے دانتوں کی قربانیاں پیش کی ہیں. رسول اللہ کے منہ کو پتھر دشمنوں نے لگائے، حضور کا خون بہا. حضرت امام حسین کو پتا تھا یہ دین اتنا پیارا ہے، جس دین کے لیے رسول اللہ نے بڑی قربانیاں دی ہے، میرے نانا نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہے. اس دین کو پہنچانے کے لیے کبھی بدر جاتے ہیں، کبھی احد جاتے ہیں، کبھی غزوہ حنین میں جاتے ہیں، کبھی تبوک میں جاتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی طائف کی بستی میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے پیغام دین پہنچاتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ری ایکشن میں لوگ پتھر مارتے ہیں، حضور کو لہو لہان کرتے ہیں. حضور بیٹھ جاتے ہیں اور پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے اے اللہ کے حبیب ہم پہاڑوں پہ مقرر فرشتے ہیں، آپ حکم دے دیں. دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں، طائف کی بستی والا ایک بھی آدمی زندہ نہیں بچے گا. پھر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، ان کو میری سمجھ نہیں ہے، میری بات کی سمجھ نہیں ہے. کوئی تو لوگ ہوں گے میری باتوں کا رکھوالا بنیں گے. حضرت امام حسین کو جس چیز نے مکے میں بیٹھنے نہیں دیا، جس چیز نے مدینے میں بیٹھنے نہیں دیا، وہ رسول اللہ کا دین تھا، رسول اللہ کے دین کا پیغام تھا، رسول اللہ کے دین کی بقا تھی.